السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ علیہ السلام حضرت طلحہ بن عبید اللہ علیہ السلام کا شمار بھی ان 10 لوگوں میں ہوتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ اسلام لانے والے میں اولین سابقین میں سے ہیں۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور آپ کو بیعت رضوان کا بھی شرف حاصل ہے۔ جنگ یہود کے دن جب دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا رکھا تھا، اس وقت حضرت طلحہ نے اپنے جسم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زمین پر چلنے والے کسی شہید کو دیکھ کر خوشی حاصل کرنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ علیہ السلام کی زیارت کر لے۔ حضرت طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے تقریباً 25 سال بعد سن 36 ہجری میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ اللہ کی قدرت، بارش میں قدرتی نظام۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے اتنی بلندی سے بارش برساتے ہیں کہ اگر وہ اپنی رفتار سے زمین پر گرتی تو زمین میں بڑے بڑے گڈھے ہو جاتے اور تمام جاندار حیوانات، پیڑ پودے، کھیتی باڑی سب فنا ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضا میں اپنی قدرت سے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ تیز رفتار بارش ان سے گزر کر جب زمین پر آتی ہے تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے، جس سے دنیا کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا۔ حضرت زریر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وقت اپنے پاس حاضر ہونے سے نہیں روکا، اور جب بھی مجھے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے جیسا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، مومن پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی کو منافق کے شر سے بچائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا جو اس کے بدن کو جہنم سے بچائے گا، اور جو آدمی مومن بھائی پر کسی چیز کی تہمت لگائے جس سے اس کو ذلیل کرنا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر روک دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کا بدلہ نہ دے دے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی عمارتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گنبد والی عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے، تو فرمایا، قیامت کے دن مسجد کے علاوہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے وبال ہوگی۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی نعمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ قرآن سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیریں۔ حضرت جابر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، بس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے وہ اس میں اتر جاتی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی دل سے ادا کر دیا کرو۔
ہاں اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دے تو اس کو لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھا لیا کرو۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت زبیر بن عوام علیہ السلام بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ اسلام لانے والوں میں چوتھے یا پانچویں شخص ہیں۔ 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور حبشہ اور مدینہ دونوں ہی ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دشمن کے لشکر کی خبر لائے؟ حضرت زبیر نے عرض کیا کہ میں خبر لاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ و زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ سن 36 ہجری میں جنگ جمل کے موقع پر ابن جرموج نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سوکھی لکڑی کا تلوار بن جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں حضرت عکاشہ کو ایک سوکھی لکڑی دی، بس وہ ان کے ہاتھ میں سخت تیز اور چمکدار تلوار بن گئی۔ انہوں نے غزوہ بدر میں اسی لکڑی کے ساتھ شرکت کی اور باقیہ غزوات میں بھی ساتھ رکھی، یہاں تک کہ جب حضرت عکاشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے، اس وقت بھی وہ سوکھی لکڑی والی آپ کے پاس تھی۔ اس تلوار کا نام اون تھا۔ ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کر کے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، جب برا خواب دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دے اور 3 مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بیماری کی شکایت نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب اپنے مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں میں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید یعنی بیماری سے نجات دے دیتا ہوں اور پھر اس کے گوشت کو اس سے عمدہ گوشت اور اس کے خون کو عمدہ خون سے بدل دیتا ہوں تاکہ نئے ستارے سے عمل کریں۔ خلاصہ، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے، کسی سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ دنیا کے بارے میں، صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے۔ لہٰذا اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آخرت کے بارے میں جنتیوں کا حال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تو پیشاب پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ طب نبوی سے علاج،
زبان پر مسواک کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رگڑ رہے تھے اور آ کر رہے تھے۔ فائدہ اس طرح مسواک کرنا کہ زبان کے آخری کنارے یعنی حلق تک جائے، پھنسے ہوئے بلغم کو نکالنے اور دور کرنے میں مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خود کو ان گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرو جن کو چھوٹا اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس پر بھی اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو اس کو لکھتا رہتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔